اگر کوئی آدمی زیارت کے لیے میقات سے باہر گیا ہے، یعنی مدینے گیا یا طائف گیا، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، عمرہ بھی کرے گا، دم بھی دے گا۔ کوئی آدمی مکہ شریف آیا ہے لیکن کام کی نیت سے احرام نہیں باندھا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیسے بھی آئے، جب میقات پہ آئے احرام باندھ کے آئے، کیونکہ حضور پاک کبھی بغیر احرام کے تشریف نہیں لے آئے۔ اگر احرام کی حالت میں سردی پڑ جائے تو کپڑا ڈال سکتے، کوشش کریں کہ سر پہ کپڑا نہ آئے، باقی بدن پہ کمبل ڈال لیں۔ اگر احرام کی حالت میں خود بخود کوئی بال ٹوٹ جائے، کوئی جرمانہ نہیں۔ وضو کر رہے ہیں، خلال کر رہے ہیں، بال ٹوٹ گئے، کوئی جرمانہ نہیں۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ بال خود نہ توڑیں، خود نہ کاٹیں، جو ٹوٹ گئے ہیں وہ اس پر کوئی، کیونکہ وہی بال ٹوٹتا ہے جو مردہ ہے، زندہ بال کبھی نہیں ٹوٹتا۔ میں آیا ریاض سے بغیر احرام کے، پھر میں نے عمرہ مسجد عائشہ سے کیا اور دم بھی دے دیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، آپ جائیں والدہ کی خدمت کریں، والدہ کی خدمت مقدم ہے تمام دنیا سے۔ میرا بھائی وہ نام کا مجھے پتہ نہیں ہے، اس کو بس وہ کتابوں میں بھی وہ کستوری والا بزرگ لکھا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے بھی وہی نماز ہے جیسے ظہر ہے، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، جمعہ کے دن بھی ایسے 4 رکعت سنت موقدہ ہے۔ جیسے ظہر کی نماز میں بعد میں 2 رکعت ہوتی ہیں، لیکن جمعہ کے دن بعد میں بھی 4 رکعت ہیں، اور 4 رکعت فرض میں 2 رکعت خطبہ آ گیا اور 2 رکعت نماز ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا جو بتا رہا ہوں میں، عرض کر رہا ہوں حضور کا حکم ہے نا، حضور نے ایسے پڑھی۔ میرا بھائی افضل یہ ہے کہ تسبیح ہو یا ذکر ہو، ہاتھوں پہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تسبیح وغیرہ جو ہے یہ تو آلت الذکر ہے، یعنی یاد دلانے کا ایک بہانہ ہے۔ جیسے اب اسپیکر حضور کے زمانے میں تھا تو اس میں کیسے نماز پڑھیں؟ جیسے یہ آلت الذکر ہے، یہ آلت جو ہے آلت الصوت ہے، وہ آلت الذکر ہے۔ اگر کسی نے پڑھا ورنہ افضل یہی ہے کہ انگلیوں پہ پڑھیں، لیکن بعض روایات میں آثار میں صحابہ کا گٹھلیوں پہ پڑھنا بھی ثابت ہے۔ میں حج پہ آیا ہوں، مجھے نماز نہیں آتی تو کسی ساتھی سے نماز سیکھ لیں، اور کیا مشکل ہے بھائی؟ کتنے دن ہیں، نماز سیکھ لو کہ کیا پڑھنا ہے، اور روزانہ جو امام کے پیچھے 5 نمازیں پڑھو گے، یہ بھی تو سیکھ رہے ہو نا کہ کیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ کہتا ہے جی میں نے عمرہ کیا، بال کاٹنے سے پہلے میں باتھ روم میں گیا اور صابن لگایا، اگر آپ نے صابن لگا کے فوراً دھو ڈالا تو 5-4 ریال خیرات کر دیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے طواف کے لیے نیت نہیں کی، صفا مروہ کے لیے بھی نیت نہیں کی، عمرے کی نیت کی تھی۔ میرا بھائی جب تم طواف کرنے جا رہے تھے کہاں طواف کیا؟ کعبہ شریف، تو اگر نیت نہیں تھی تو ادھر کیوں گئے؟ نہیں، آپ کی نیت ہے اچھا صفا مروہ دوڑے، کیوں ادھر کیوں نہیں آ گئے دوڑنے کے لیے؟ تو یہی نیت تو تھی کہ آپ نے طواف بھی کیا، صفا بھی دوڑے، الحمدللہ۔ اگر کسی نے احرام کے کپڑے کو
صرف کے پاؤڈر سے دھویا ہے کوئی حرج نہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ بریلوی یا دیوبندی اچھی طرح سمجھو، بریلی ایک جگہ کا نام ہے، دیوبند بھی ایک جگہ کا نام، یہ کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ جو لوگ بریلی میں رہتے تھے وہ بریلوی کہلائے، دیوبند میں رہتے تھے دیوبندی کہلائے۔ اچھا، اسی طرح جن لوگوں نے بریلی کے علماء سے پڑھا وہ بریلوی کا فکر ہو گیا، جنہوں نے دیوبند کے علماء سے پڑھا وہ دیوبند کا فکر ہو گیا۔ اصل بات ہم نے بریلی یا دیوبندی نہیں دیکھنی ہے، یہ دیکھنی ہے کہ کیا وہ بدعت تو نہیں کرتا، کیا وہ میلاد تو نہیں مناتا، کیا وہ قبروں پہ سجدہ تو نہیں کرتا، کیا وہ 11ویں شریف کا دودھ تو نہیں پیتا، کیا وہ کھانے پہ ختم صغیر ختم کبیر تو نہیں پڑھتا۔ ایسے بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضور پاک کی حدیث ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس آدمی نے بدعتی کی عزت کی اس نے دین اسلام کو گرا دیا۔ حتیٰ کہ اسی طرح حدیث مبارک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ المدینہ حرم، میرا مدینہ جو ہے یہ بھی حرم ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ہے کہ من احدث حدثا، جس نے مدینے میں رہتے ہوئے بدعت کی، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی کو پناہ دی اپنے گھر میں رکھا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، نہ اس کے فرض اللہ قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اب دیکھیں نا، کئی دیوبندی بھی بھٹک گئے، تو اس لیے اس لفظ کو نہ پکڑے، دیکھیں کہ کس عقیدے پہ عمل کر رہا ہے۔ اگر وہ حضور کی سنت کے تابع ہے الحمدللہ، اگر وہ بدعات میں گھرا ہوا ہے اس سے بچے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر احرام کی چادر بیت الخلاء میں جانے کے لیے کندھے پہ رکھ لے یا ویسے بھی کھول لے کوئی حرج نہیں۔ یہ کیا کوئی چادر کھولنے سے کوئی عمرہ بھاگ جاتا ہے، اس میں بندھا ہوا ہوتا ہے؟ ہم جیزان سے آئے ہیں بغیر احرام، ہاں جلدی جلدی اگر آپ عمرہ کر لیں پھر دم نہیں پڑے گا، لیکن عمرہ میقات سے ہو۔ مسجد عائشہ ہل ہے، میقات نہیں ہے۔ یہ ایرانہ ہل ہے، میقات نہیں، میقات طائف ہے۔ کہتے جی کہ اگر ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں جوتی پکڑی ہو، تو کوئی ایک ہاتھ میں قرآن اگر جوتی والا تھیلا پکڑا تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں اسی کو جوتی کے سے ملا کے نہ پکڑیں، اس تھیلے میں قرآن نہ ڈالیں جس میں جوتیاں ڈالتے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ مکہ شریف میں نماز پڑھتے ہوئے اچانک عورتیں آگے آ جاتی ہیں، نماز نہیں ٹوٹتی آپ کی، اللہ قبول۔ ہاں ایک مثلا ہم عشاء پڑھ رہے ہیں، اب عورت بھی عشاء پڑھ رہی ہے اور وہ آگے ہے تو نماز نہیں ہوگی، یا دائیں بائیں محاذات پہ ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ مسئلہ جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک گنجائش ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اتنا رش ہے، اتنا ازدحام ہے، اتنا مجبوریاں ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا، آدمی سلام پھیرتے پھر پتہ لگتا وہ سب میں تو عرب بھی بیٹھی تھی۔ آپ کوشش کریں بچنے کی، مثلاً ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، یا اپنا تھیلا آگے رکھ لیا، وہ آپ کا سترہ بن گیا، تو اپنی طرف سے کوشش کریں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہو جائے تو اللہ قبول کرے۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں کوئی نماز نہیں، کوئی سنت نفل نہیں، لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے۔ لیکن یہاں کے ائمہ کے نزدیک
وہ نماز جو ذوات الاسباب ہے، مثلا طواف کیا، وہ کہتے ہیں 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی عمرہ میں نے کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہیں، جیرانہ سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، لیکن عمرہ کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ اتنا دیر طواف کریں۔ ایک آدمی باہر سے آیا ہے، مدینہ شریف آیا، وہاں سے مکے آیا، عمرہ کیا، اور اب مکے میں مقیم ہو گیا، وہ 8 دن حج کو احرام مکے سے باندھے گا، جہاں بھی مکے میں ہے، ہوٹل میں ہے، جہاں بھی ہے، پورا مکہ جو ہے وہ حرم ہے، کسی میقات پہ نہیں جانا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اہل مکہ من مکہ، یعنی حج کی نیت سب مکے سے کریں گے۔ اگر آدمی نے حج کیا، طواف زیارت کے بعد صفا نہیں دوڑا تو دم ادا کرے۔ کسی نے بتایا نہیں، 1400 سال میں تم نے پوچھا نہیں تو کسی نے بتایا بھی نہیں، تم پوچھتے تو وہ بتا دیتے۔ اگر کسی انسان کو بواسیر کی بیماری ہے اور اس کی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے تو وہ پیڈ باندھ کے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے۔ مغرب کو جو وضو کرے گا وہ عشاء تک کافی ہے، نماز پڑھے، نفل پڑھے، طواف کرے، ہر چیز کرے، پھر عشاء کا وقت شروع ہوگا تو نیا وضو کرے۔ جو لوگ عالم ارواح میں لبیک نہیں کہہ سکے، یہی کتابوں میں اللہ عالم کہ جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا وہ آئے گا، اور جس نے نہیں کہا ہمیں کیا پتا؟ آپ نے ساری مخلوقات کے حال کو پتا ہے آپ کو؟ لوگ مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ یزید جنتی ہے یا دوزخی؟ آپ اپنی جنت دوزخ کا فکر کریں، یزید کا فکر نہ کریں۔ کہ ہمارے ایک پیر ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ بتایا ہے کہ جس آدمی کو طواف کی دعائیں نہیں آتی ہیں وہ طواف کے دوران وہابیوں کو اور دیوبندیوں کو گالیاں دیتا رہے، طواف ہو جائے۔ دیکھو جی پیر ہو تو ایسا ہو، دیکھو پیر قرآن سکھاتے، کوئی گالیاں سکھانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اگر وہ پیر صاحب زندہ ہے اللہ ان کو ہدایت، وہ گالیاں دیں لیکن ہم دعا کریں۔ حضور کو بھی کافروں نے پتھر مارے لیکن حضور نے دعا کی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ پہلے تم یہ تو بتاؤ پیر صاحب کہ طواف کے مطاف کے اندر کسی کو ویسے بھی گالی دینا جائز ہے؟ اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں۔ اگر لڑکی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے 100% مجرب عمل ہے کہ وہ لڑکا بھی، لڑکی بھی، اس کے گھر والے بھی روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں، انشاءاللہ 41 دن کے اندر اندر رشتے ہو جائیں گے۔ اول آخر درود شریف اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ الرحمن۔ الرحمن جو ہے یہ عرائس القرآن ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن کی گویا دلہن ہے۔ اگر کسی کے دل میں دین کے بارے میں برے خیال آتے ہیں تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے۔ تمہارے دل میں ایمان ہے تو شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے، کوئی فکر نہیں، بس پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس۔ یہ تو ایک یہودی نے سیدنا ابو بکر سے پوچھا تھا
کہ حضرت صدیق آپ کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی ان کو گندے گندے خیالات آتے ہیں، لیکن ہم یہودی لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں کوئی غلط خیال آتا ہی نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اگر ایک گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک کمرے میں زیور ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ایک کمرہ خالی ہے، تو ڈاکو کہاں ڈاکہ ڈالے گا؟ انہوں نے کہا جی جہاں پیسے ہیں وہاں ڈاکہ ڈالے گا۔ انہوں نے تمہارے دل ایمان سے خالی ہے، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتے جی کہ یہاں مشہور ہے کہ مرغی جو منگائی جاتی ہے وہ شرعاً ذبح ہوتی ہے، اللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ میں یہی عرض کروں گا کہ مرغی کھانے کا شوق ہے تو خود لے کے ذبح کرو، اگر بکرا کھانے کا شوق ہے تو 10 حاجی مل کے پیسے اکٹھے کر کے بکرا لیا، خود بنایا، خود پکایا، خود کھایا، باہر کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر ایک آدمی تمتع حج کر رہا ہے، قربانی کے پیسے نہیں ہیں، کوئی عرض نہیں، یکم 2 یا اب جیسے اب 2-3 ہو گئی ہے، 3 روزے ابھی رکھ لو، 7 روزے حج کے بعد۔ اگر ایک آدمی پہ جرمانے کی بکری دم پڑ گئی، وہ جب اللہ پیسے دے ادا کر دے، نہ کر سکے تو پھر 10 روزے رکھے۔ بہرحال ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، افضل یہ ہے کہ جنہوں نے بکری رکھنی ہے وہ اپنے ناخن واخن حجامت نہ کریں، افضل یہ ہے، اگر کر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ دین میں سختی نہیں ہے، اگر ایک مسئلے میں عمل جو ہے ایک امام کی حالت میں کریں اور دوسرے میں دوسرے پر کر لیں، جب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ تمہیں سب ائمہ کے مسائل کا پتہ ہے تو تمہیں کسی کی تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے، تقلید تو وہی کرتا ہے جس کے علم نہ ہو۔ تم ماشاءاللہ اس امام کی حدیث بھی جانتے ہو، اس امام کی حدیث بھی جانتے ہو، خود مجتہد بنو۔ اپنے نیک عمل کے علاوہ اور کسی کا وسیلہ نہیں بنا سکتے، لیکن قرآن پڑھنا تو یہ قرآن پڑھنا بھی تو عمل ہے نا، اس لیے وسیلہ اعمال صالحہ تو بن سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں حاضری دینا، مدینہ کی مسجد میں حاضری دینا، یہ بھی تو عمل صالح ہے، عمل وسیلہ بن سکتا ہے، ذات نہیں بن سکتی۔ کہتے جی کہ ہم نے گورنمنٹ سکیم پہ آئے ہیں، پیسے قربانی کے جمع کرا، بس اللہ قبول فرمائے، اب انتظار نہ کریں، 10 کو آئیں کر کے ہمارے سر منڈائیں فی امان اللہ، اور اگر پکے حنفی بنتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھ سے ایک بکری اور ذبح کر دینا، وہ جو پیسے آپ نے جمع کرائے ہیں وہ صدقہ ہو جائے گا۔ دوران طواف قرآن پاک لے کے اس میں پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن ڈر ہوتا ہے دھکا لگے قرآن گر جائے، اس لیے۔ اور حضور پاک نے طواف میں قرآن نہیں پڑھا، حضور نے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں میری رانیں ٹکرا جاتی ہیں، اس پر میں سرسوں کا تیل لگا لوں، کوئی بات نہیں، مقصد یہ وہ تیل جس میں خوشبو نہ ہو وہ لگا لیں۔ طواف الوداع اگر نہیں ہوگا دم پڑ جائے گی، تھکاوٹ ہوگی، آرام کر لو، 2 گھنٹے کے بعد کر لو۔ خطبہ جمعہ کا جو ہے سنت یہی ہے کہ 2 خطبے ہوتے ہیں، ایک خطبہ دینے کے بعد امام بیٹھے گا اور 3 تسبیح کے دور کے دیر جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کھڑا ہو کے دوسرا خطبہ دے گا، یہی سنت محمد مصطفیٰ۔ عرفات پہنچنے کا نام حج ہے، لیکن کافر پہنچ جائے اس کا بھی حج ہو جائے گا، اگر وہ ہے ہی مشرک حج کیسے ہو جائے گا؟
اگر مشرک نہ ہوتا تو ائمہ حرم کے پیچھے نماز کیوں چھوڑ دیتا؟ جب مشرک ہے تو لاکھ دفعہ عرفات پہنچے۔ وضو کرنے کے بعد اگر کسی نے شیشہ یعنی آئینہ دیکھا کوئی حرج نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا، اپنے آپ کو دیکھے، عورتوں کو نہ دیکھتا رہے۔ اگر نماز کے دوران کپڑا ہونے کے باوجود نہ پہنے تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ننگا سر نماز نہیں پڑھی ماں سوائے احرام کے۔ ہمیشہ آپ کی ٹوپی مبارک ہوتی ہے، پگڑی مبارک ہوتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے بھی احترام سے پہنے، لیکن اگر سر پہ کپڑا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ادب ضروری ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں ابھی اس نے کنکری نہیں ماری، بکری ذبح نہیں کی، لیکن آ کے طواف زیارت کر لیا، وہ جائز ہے، وہ کوئی بن، کیونکہ طواف زیارت ترتیب میں نہیں ہے۔ ترتیب میں 3 چیزیں ہیں کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر سر مڈائے۔ اور اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے۔ رن حق، رن رے سے مراد کیا ہے؟ رمی، اور نون سے مراد کیا ہے؟ نہر، قربانی، اور ہے سے مراد کیا ہے؟ حلق، اور طے سے مراد کیا ہے؟ طواف۔ یعنی پہلے کنکری، قربانی، سر مڈانا، پھر طواف زیارت۔ اگر پہلے کا پھر طواف زیارت ترتیب میں نہیں ہے۔ میرا بھائی جو لوگ مقیم ہیں، اگر وہ بھی وہاں مسجد میں پہنچ جائیں امام کے ساتھ پڑھیں، اپنے اپنے خیمے میں پڑھیں، تو حنفی مسلک یہی ہے کہ مقیم پوری پڑھے گا، مسافر قصر پڑھے گا۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں مقیم ہے یہ مسافر ہے، قصر پڑھے گا۔ روضہ اقدس میں مدینے صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھیے پیچھے جو چبوترا آیا ہے، حضور یہاں اصحاب صفہ بیٹھتے تھے، یعنی غریب صحابہ جن کے پاس گھر نہیں تھا، ٹھکانہ نہیں تھا، اسی جگہ ہوتے تھے۔ مسجد الحرام، سارا مکہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے۔ انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ تو کافروں کو ہم چوکی پہ روکیں گے نا، یہاں تو نہیں روکیں۔ سارا مکہ بھی ہے، مسجد الحرام بھی ہے، اور کعبہ بھی ہے۔ حدیا بالغ الکعبہ، لیکن آپ قربانی مینا میں ذبح کرتے ہیں، حضرت کہتے ہیں کعبے میں ذبح کرو، تو مینا کو بھی کعبہ کہا گیا ہے۔ افضل یہ ہے کہ اب کوئی حجامت وجامت نہ بنائے، اگر بنا لی تو کوئی نعوذ باللہ کفر نہیں ہے۔ اگر دم پڑ گئی ہے تو جب اللہ توفیق دے بکری ذبح کر کے مکے کے غریبوں کو تقسیم کرے۔ اگر ہم آج عمرہ کریں وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف کریں۔ یاد رکھیں کہ عمرہ جو ہے نا 8، 9، 10، 11، 12، ان 5 دنوں میں منع ہے، باقی سارا سال جائز ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، کوئی ماں ہے، باپ ہے، ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک۔ اگر ایک آدمی جدے سے مکے آیا، کوئی احرام کی ضرورت نہیں، ویسے اس نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، اللہ ثواب دے، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ بالکل یہ صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہے، کوئی دنیاوی بات نہ کرے، قرآن پڑھے، تسبیح پڑھے، ذکر کرے، یا چپ بیٹھا رہے،
جب سورج نکل کے ایک نیزے کے برابر اونچا ہو جائے تو 2 رکعت یا 4 رکعت اشراق پڑھے، عمرے کا ثواب ملے گا۔